TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ٹورنٹو اور پیل میں ویکسینیشن کے وقت لوگوں کو mRNA ویکسینز میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ مکس ویکسین کے استعمال سے ہچکچاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو اور پیل میں ویکسینیشن کے وقت لوگوں کو mRNA ویکسینز میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ مکس ویکسین کے استعمال سے ہچکچاتے ہیں، تاہم ایک تحقیق کے مطابق ایسا کرنا بالکل محفوظ ہے۔ گزشتہ ہفتے پیل پبلک ہیلتھ نے ان لوگوں میں سے کچھ تک رسائی کے لیے فائزر فرائیڈے کے نام سے ایک نیا اقدام شروع کیا، جو ہزاروں رجسٹریشن کے بعد کامیاب ثابت ہوا۔ پیل اور ٹورنٹو دونوں شہروں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ مکس ویکسین کی اجازت ملنے کے بعد فائزر اور ماڈرنا دونوں کو اپنے تمام کلینک میں دینا شروع کر دیں گے۔ یہ تبدیلی اس ہفتے کے آخر میں نافذ العمل ہوگی۔ اس ہفتے کے دوران اونٹاریو میں 1.2 ملین خوراکیں اور اگلے ہفتے تقریباً 1.6 ملین خوراکیں ملنے سے فائزر ویکسین کی فراہمی میں متوقع اضافہ ہوا ہے۔ ٹورنٹو کا کہنا ہے کہ وہ رکاوٹوں کو مزید دور کرنے کی کوشش میں شہر کے 9 کلینک واک کلینکس ان ویکسین کی پہلی خوراک دی جائیں گی۔ کلینکس نے جون میں ہی ماڈرنا اور فائزر دونوں ویکسینز دینا شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد سے کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ افراد کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کو پہلی خوراک میں ملنے والی ویکسین کے نسبت ایک مختلف ویکسین ملے گی۔ واضح ہے کہ ویکسین کے اہل اونٹیرین کے 80% سے زائد افراد کو اب کووڈ-19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک موصول ہوئی ہے اور تقریباً 65% مکمل طور پر ویکسین حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر کیرن مور نے مشورہ دیا ہے کہ ڈیلٹا کے تیزی سے اضافے کی وجہ سے صوبے کو اپنی ویکسینیشن کی شرح کو کم سے کم 90% تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ٹورنٹو پیئرسن ہوائی اڈے نے تصدیق کی ہے کہ ہوائی اڈے پر پہنچنے والے بین الاقوامی مسافروں کو اب کسٹمز کے ذریعے جانے سے پہلے ویکسینیشن کی حیثیت سے الگ کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,26,215 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,547 ہو گئیں، جبکہ 13,95,031 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,328 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,313 ہے۔ ٹورنٹو پیئرسن ہوائی اڈے نے تصدیق کی ہے کہ ہوائی اڈے پر پہنچنے والے بین الاقوامی مسافروں کو اب کسٹمز کے ذریعے جانے سے پہلے ویکسینیشن کی حیثیت سے الگ کیا جائے گا۔ گریٹر ٹورنٹو ایئرپورٹس اتھارٹی کی ترجمان بیورلی میک ڈونالڈ نے بتایا ہے کہ امریکہ یا کسی اور بین الاقوامی منزل سے کینیڈا میں داخل ہونے والے مسافروں کو کینیڈا کسٹمز پہنچنے سے پہلے ویکسین شدہ مسافروں والی اور غیر یا جزوی طور پر ویکسین شدہ مسافروں والی قطاروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,530 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,239 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,33,160 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,842 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,767 ہے۔ کینیڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کینیڈین فوج کی مدد کرنے والے افغانیوں کی امیگریشن کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کینیڈین فوج کی مدد کرنے والے افغانیوں کی امیگریشن کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کینیڈین مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کے لیے امیگریشن کے ایک سابقہ خصوصی اقدام کے تحت 2009 سے 2011 تک کینیڈا میں 800 سے زائد افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو آباد کیا گیا تھا، اور اس پروگرام کا نظر ثانی شدہ ورژن 2012 میں شروع ہوا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے تناظر میں کینیڈین حکومت کینیڈین سفارت خانے، ان کے اہل خانہ اور کینیڈین فوج کی اگلی صفوں میں مدد کرنے والوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے خصوصی امیگریشن اقدامات پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر دفاع ہرجیت سجن، وزیر خارجہ مارک گارنیو
اور امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈی چینو نے کہا کہ چونکہ ان افراد کو دوبارہ آباد کرنے کا وقت ہے، اس لیے وہ توقع کرتے ہیں کہ بہت جلد کینیڈا میں ان کی آمد ہوگی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی حکومت سیکیورٹی عوامل کی وجہ سے مخصوص آپریشنل تفصیلات شیئر کرنے سے قاصر ہے، تاہم منصوبہ بندی کا عمل جاری ہے اور وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم انہیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں زندگیاں توازن میں لٹکی ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بروقت اور فیصلہ کن کارروائی کر رہے ہیں۔ امیگریشن منسٹر کا کہنا تھا کہ کینیڈا ان لوگوں کے لیے صحیح کام کرے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ صحیح کام کیا۔ اہل افراد میں وہ ترجمان شامل ہوں گے، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں جنہوں نے جنگی مشن کے دوران کینیڈین فورسز کے ساتھ کام کیا۔ مقامی طور پر مشغول عملہ اس وقت یا اس سے پہلے کینیڈین سفارت خانے اور ان کے اہل خانہ میں جو لوگ بھی ملازم ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنی افواج نکالنے کے اقدام کے بعد اب وہ افغانستان کے تقریباً 80% حصے پر قابض ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجی انخلا 31 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم موسم اب بھی شدید گرم اور خشک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم موسم اب بھی شدید گرم اور خشک ہے۔ صوبے میں اب بھی 250 کے قریب مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ صوبے میں 50,000 کے قریب افراد انخلا کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، تاہم اب 44,000 افراد کے لیے یہ آرڈر نافذ ہے۔ برٹش کولمبیا میں میکسیکو سے تقریباً 100 فائر فائٹرز پہنچے ہیں جو صوبے کے جنگلات میں بھڑکتی تباہ کن آگ پر قابو پانے کے لیے مقامی انتظامیہ کی مدد کریں گے۔ بی سی کے پبلک سیفٹی منسٹر اور سالیسیٹر جنرل مائک فارنورتھ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ عملے 30 دن تک شانہ بشانہ لڑیں گے اور ہمارے وائلڈ فائر سروس کے عملے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے۔ ایبٹس فورڈ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹارمیک پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فارنورتھ نے فائر فائٹرز اور میکسیکو کی حکومت سے ان کی مدد پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عملے کو جلد از جلد کام پر لگا دیا جائے گا۔ جنگل کی آگ کے اس موسم میں اب تقریباً 4 لاکھ ہیکٹر زمین جل چکی ہے اور پیش گوئی میں بارش کے بغیر اس میں اضافے کا امکان ہے۔ قندھار پر قبضے کے لیے افغان فوج اور طالبان میں شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ 22,000 خاندان علاقے سے نقل مکانی کر گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے افغان مشن کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے کہا ہے کہ افغان فورسز کی درخواست پر طالبان کے خلاف بمباری تیز کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کابل میں اشرف غنی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل میکنزی نے کہا کہ طالبان نے حملے جاری رکھے تو پھر امریکہ بھی بمباری میں تیزی کو برقرار رکھے گا۔ ادھر قندھار پر قبضے کے لیے افغان فوج اور طالبان میں شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ لڑائی کے باعث ایک مہینے میں قندھار سے 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی کر گئے۔ ہلمند کے علاقے گریشک میں افغان فضائیہ نے اسپتال پر بمباری کر دی جس سے اسپتال کی بیشتر عمارت تباہ ہو گئی۔ کابل میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو گولی مار دی گئی۔ ضلع شکردرہ میں 5 سرکاری ملازمین کو گولی ماری گئی۔ افغان فورسز نے عید کے موقع پر صدارتی محل پر ہونے والے راکٹ حملوں میں ملوث 4 طالبان جنگجوؤں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ طالبان نے کنڑ کے پاکستان سے ملحقہ ضلع نری پر قبضہ کر لیا۔ ادھر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں حکومتی دستوں کا پہلا کام طالبان عسکریت پسندوں کی پیش قدمی روکنا ہے اور طالبان کی یلغار کی رفتار میں کمی کے بعد ہی ان کے زیر قبضہ علاقے آزاد کرانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں قائم ادارے فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے جریدے لانگ وار جرنل کے مطابق افغان طالبان 407 اضلاع میں سے 220 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان کے 34 افغان صوبائی دارالحکومتوں اور کابل کے قریب پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کرے، دنیا کے سامنے چین کا برا تاثر پیش کرنا بند کر دے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے چین کا برا تاثر پیش کرنا بند کر دے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کے نائب وزیر خارجہ زی فینگ نے امریکی ہم منصب وینڈی شرمن کے دورہ چین کے موقع پر کہا کہ چین کا برا تاثر پیش کر کے
امریکہ کسی طرح چین کو اپنے مسائل کا قصوروار ٹھہرانا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کرے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو تعطل اور سنگین مشکلات سے دوچار قرار دیا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا چین میں پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن گزشتہ روز چین کے دورے پر پہنچی ہیں اور اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو صحیح سمت میں لانا ہے۔ دنیا کی دو عالمی طاقتوں کے تعلقات سائبر سیکیورٹی سے لے کر انسانی حقوق تک کئی مسائل پر خراب ہو رہے ہیں۔ اپنے دورہ چین کے دوران وینڈی شرمن چینی وزیر خارجہ وینگ یی سے بھی ملاقات کریں گی۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے۔ چین میں جنوری کے بعد سے کرونا وائرس میں پھیلاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,49,62,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 41,78,291 ہو گئیں، جبکہ 17,68,85,364 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے۔ ریاست بھر میں 145 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ میلبورن اور ایڈیلیڈ میں کرونا لاک ڈاؤن رواں ہفتے ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب چین میں کرونا کے جنوری کے بعد سے اب تک کے سب سے زیادہ 76 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ شہر ننجنگ میں کرونا کیسز بڑھنے پر پوری آبادی کی دوسری مرتبہ ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3,51,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور 6,26,762 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,14,11,000 سے زائد ہے اور 4,20,996 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 56,01,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,934 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,167 ہو گئی ہے، جبکہ 5,18,143 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔